تمام 72 شہیدوں کے سر کاٹ دیے، یہاں تک کہ اس معصوم 2 سال کے عبداللہ کا بھی سر کاٹ دیا۔ کربلا کے میدان میں کائنات کا معتبر ترین گھرانہ، ٹوٹل 72 افراد اور سامنے 5000 دشمن کا لشکر۔ اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفری پڑھ لیں تو چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر جان بچانے سے جان دینا زیادہ محبوب تھا۔ 9 محرم جمعرات کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کو پیغام بھجواتے ہیں کہ مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دے دیجیے، مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو۔ تو شمر سمجھا کہ کل یہ ہتھیار ڈال دیں گے، ہماری بات مان لیں گے، ہماری ساری شرائط مان لیں گے۔ عصر کا ٹائم ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو ان کو نیند آ گئی۔ جیسے آنکھ کھلی تو تھوڑا سا مسکرا رہے تھے، تو بی بی زینب بولی، بھائی کیا ہوا؟ سامنے دشمن کا لشکر ہے، ہم ان کی قید میں ہیں، ہمیں انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور آپ ہنس رہے ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بہن، میرے خواب میں نانا آئے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے نواسے، میرے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، بھلا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لینے آئے ہوں، دیکھیں تو صحیح کہ اس کا کیا پروٹوکول ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ یزید کو، ان شمر کو میری جان مطلوب ہے، وہ میری جان کے دشمن ہیں، وہ مجھے ہرانا چاہتے ہیں، وہ مجھے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو میں اپنے صدقے دل سے اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ تو لشکر کے تمام لوگ بولے کہ اے ہمارے امام، ہماری جان آپ کے نام ہے، ہم بھلا آپ کے بغیر کیا زندہ رہ سکتے ہیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رو کے کہنے لگے کہ اے امام حسین، میری تو ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی، میں آپ کے اوپر باری باری قربان کرتا، ایک بار قتل ہو جاتا، پھر زندہ ہوتا، پھر میں آپ کے سامنے آتا، آپ کا دفاع کرتا اور آپ کے سامنے آ کے میں قتل ہو جاتا، آپ کی جان کو میں بچا سکتا۔ اور رو کے کہنے لگا کہ ہم آپ کو بھلا کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تو وہ رات تمام لوگوں نے جاگ کر گزاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے، نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے لشکر کو ترتیب دیا، ٹوٹل 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی ترتیب دے رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو دائیں سائڈ پر زہیر کو جھنڈا دے دیا اور بائیں سائڈ پر حبیب کو، اور درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں عباس علمدار بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور دشمنوں سے کہنے لگے، دیکھو ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ تلوار میان سے نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نوائس رسول کو، اہل بیت کو قتل کرنے کی سازش رکھتے ہو، تو اہل بیت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو شمر بولا، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ شمر کی یہ بات سن کے امام حسین بولے کہ میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ کون سے فرمان کی بات کر رہے ہو؟ تو امام حسین بولے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک سفید اور کالے رنگ کا کتا میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو ایک برس کی بیماری تھی، جس کا رنگ ویسے کالا تھا، لیکن اس کے جسم کے اوپر سفید سفید قسم کے داغ بن گئے تھے، ایک سفید قسم کے دھبے تھے، اس کا جسم سفید اور کالا تھا۔ تو حضرت امام حسین بولے، یہی وہ کتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے تھے کہ یہ کتا میری اہل بیت کا خون چاٹے گا۔ تو شمر کہنے لگا، ہاں ہاں ہم تمہیں قتل کریں گے۔ امام حسین کہنے لگے کہ کسے موت سے ڈرا رہا ہے؟ ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، ہماری تو کامیابی موت میں چھپی ہے۔ اور کوفیوں نے حملہ شروع کر دیا، ایک ایک کرتے کوفی آتے گئے اور جہنم واصل ہوتے گئے۔ تو شمر بکواس کر کے کہنے لگا، ارے یہ تو مرنے آئے اور ہمیں مار رہے ہیں، کہ سارے اکٹھے حملہ کرو اور سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بناؤ۔ تو جب 5000 تیر 42 گھوڑوں کے اوپر چلے تو تمام گھوڑے ایک ساتھ ایک دم مارے گئے، تو تمام لشکر پیدل ہو گیا اور دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ تو 50 یہودی صرف ایک شخص کے مقابلے میں آ رہے تھے اور اہل بیت کو کاٹتے جا رہے تھے، اہل بیت کٹ رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، جب سورج ڈھلا تو حضرت امام حسین نے زہیر سے کہا
کہ شمر کو پیغام بھجواؤ کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ تو شمر نے کہا تم لوگ نماز پڑھو، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو حضرت امام حسین نے آدھے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آدھے لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ کیا وہ نماز تھی کہ انہوں نے اپنے خون سے وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا؟ وہ ایسی نماز تھی جب انہوں نے سجدہ دیا ہوگا تو زمین کیسے نے چیخی ہوگی، آسمان نے کیسے نے کوہرام مچا ہوگا اور فرشتے کیسے نے چلا چلا کر رو رہے ہوں گے۔ ایسی نماز جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت آنے تک کبھی ایسی نماز نہیں ادا کی جائے گی جس طرح کربلا میں نماز ادا کی گئی تھی۔ زمین، آسمان اور سورج نے کبھی ایسی نماز نہیں دیکھی جو کربلا میں نماز ادا کی گئی۔ سورج بھی رویا ہوگا، زمین بھی تڑپی ہوگی، آسمان بھی چلایا ہوگا کہ میرے مولا یہ کیسی نماز ہے کہ تیرے پیارے حبیب کے اہل بیت، اس کے گھر والے معصوم بچے ایسے کٹ رہے ہیں اور آپ کا فرض بھی نہیں چھوڑ رہے۔ نماز بھی ادا ہوتی رہی اور جنگ بھی چلتی رہی، یہاں تک کہ تمام ساتھی شہید ہو گئے، صرف اہل بیت ہی بچ گئے۔ تو حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر بولے کہ اے ابا جان، مجھ سے آپ کی شہادت نہیں دیکھی جائے گی، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پہلے جا کے ان سے لڑوں اور آپ کے دفاع میں شہید ہو جاؤں۔ اور وہ گئے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے اور لڑ لڑ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ بولے اے چاچا، پہلے مجھے جانے دو، میں آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں میرے بابا مجھے یہ نہ کہیں کہ تیرے سامنے تیرے چاچے کو قتل کر دیا گیا اور تو کھڑا رہا، تو دیکھتا رہا، اس لیے پہلے مجھے جانے دیجیے، میں جا کے دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے گھرانے کے لوگ ذبح ہو رہے ہیں، کوئی بکرا یا کوئی مرغا ذبح نہیں ہو رہا، ہمارے نبی کے گھرانے کے لوگ قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ گئے اور ان کے کاندھے پر تلوار لگی جس سے ان کا بازو کٹ گیا اور چلا کر بولے ہائے چچا۔ جب یہ آواز حضرت امام حسین تک پہنچی تو حضرت امام حسین خود بھی زخمی تھے، لیکن زخمی شیر کی طرح چنگھاڑتے آئے اور صفوں کو چیرتے آئے اور اپنے بھتیجے کے پاس آ کر پہنچے۔ تو حضرت امام حسین پہنچے اور دیکھا کہ عبداللہ بھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں اور رو کر بے بسی کے عالم میں بولے کہ عبداللہ تیرا چاچا آج بہت بے بس ہے، تیرا چاچا آج تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تیرا چاچا آج تجھے نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے عبداللہ کی میت کو اٹھایا اور پیچھے لے کر آئے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون شہید ہوئے اور ان کے بیٹے محمد شہید ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن شہید ہوئے، پھر جعفر شہید ہوئے، پھر انہی کے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے، پھر حضرت امام حسین کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے۔ آپ کے 5 بھائی عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر آپ کے 6 بھائی عباس شہید ہوئے۔ پھر صرف آپ اکیلے رہ گئے۔ پھر آپ اکیلے رہ گئے اور اپنے 2 سال کے بیٹے عبداللہ کو بلوایا، ان کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، ان کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پیار کر رہے تھے کہ شاید میں اسے پھر دوبارہ پیار نہ کر سکوں، انہیں چوم رہے تھے کہ شاید میں انہیں دوبارہ نہ چوم سکوں۔ تو کوفی لشکر سے ابن موکل ایک سپاہی تھا، اس نے ایک تیر مارا، تیر اڑتا ہوا آیا اور چھوٹے 2 سال کے بچے عبداللہ اس گردن میں ادھر آ کے لگا۔ وہ تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن جو رب کا حکم ہو اس کے سامنے ہم بھی سر جھکاتے ہیں۔ امام حسین نے بھی سر جھکایا۔ تو امام حسین نے اپنے بیٹے کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کے لہو کو اس طرح ہاتھ پہ اٹھایا اور اوپر کر کے اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے میرے مولا، تو راضی ہے نا؟ تو میں بھی اس بات پہ راضی ہوں، بس تو راضی رہنا چاہیے، میں تیرے ہر بات پہ، تیرے ہر حکم پر راضی ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب آسمان پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی، جو فرشتے تھے وہ بھی چلا کے اٹھے کہ میرے مولا، اہل بیت کے ساتھ، اپنے پیارے نبی کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ ایسا وقت آیا ہے، آپ کے نبی کی اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اپنے بچے کو ایک سائڈ پر رکھا اور اپنے رب سے دعا کی اے میرے مولا، میرا بدلہ تو ہی لینا ان سے۔ یہ وہ امام حسین ہیں جن کے جسم کے ایک ایک حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، لیکن آج ان کا جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور تھا،
تیروں سے چھلنی تھا، وہ ایسے لڑکھڑا رہے تھے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، وہ اپنی آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لڑکھڑا گئے تھے قدم ان کے، لیکن پھر بھی وہ گرے نہیں تھے، دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ ان کا نام حسین ہے۔ آپ کا جسم لڑکھڑا رہا تھا، لیکن پھر بھی لڑ رہے تھے، ہاتھ سے تلوار گری نہیں تھی۔ تو شمر نے اپنے لشکر سے کہا، آگے بڑھو اور اس کی گردن اڑا دو۔ تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضرت امام حسین کا سامنا کر سکے۔ تو شمر نے اپنے لشکر کو گالیاں دے کے کہنے لگا، بکواس کر کے کہنے لگا، آگے بڑھو، اس کو ختم کر دو۔ تو زرہ بن شقیق تمیمی، ایک لعنتی شخص، آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کو ایسے نیزہ دے مارا جو آپ کے ادھر آ کر لگا، اور آپ لڑکھڑا کر ایسے جا کر گر پڑے۔ تو لعنتی شمر کہنے لگا کہ ان کی گردن کاٹ دو۔ تو سنان بن انس آگے بڑھے امام حسین کی گردن کاٹنے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ نہیں کاٹ سکا۔ تو خولہ بن یزید نے گالیاں دی سنان بن انس کو، اور خود آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کی گردن کاٹ دی۔ اس گردن کو کاٹا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے، اسی گردن کو کاٹ دیا اس ظالم نے۔ پھر تمام 72 شہیدوں کے سر کاٹ دیے، یہاں تک کہ اس معصوم 2 سال کے عبداللہ کا بھی سر کاٹ دیا اور نیزوں پہ چڑھا دیا اور لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ اہل بیت تھے، ہمارے نبی کا گھرانہ تھا، جو کربلا کے میدان میں لاوارثوں کی طرح قتل ہو رہے تھے، شہید ہو گئے۔ ہم ایک عام سے مسلمان ہیں، سادہ سے مسلمان ہیں، لیکن اپنی عورتوں کے پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں، انہیں نامحرم کے سامنے نہیں جانے دیتے۔ لیکن ہمارے نبی کی بیٹیوں کو کوفی سریعام گھسیٹ کر لے گئے، کھلم کھلا گھسیٹ کے لے گئے، ان کے پردے کا بھی خیال نہیں کیا، اور اہل بیت کے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اور ہمارے نبی کی اولاد یہ پیغام دے رہی تھی کہ حق پر کھڑے ہوتے ہوئے اگر یہ وقت بھی آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، حق پر کھڑے رہنا ہے۔ دنیا میں 2 ٹکوں کے اوپر بک کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، حق پر کھڑے رہنا، چاہے نیزوں پر چڑھائے جاؤ۔ جب بی بی زینب نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر چڑھا ہوا دیکھا تو ایک مرثیہ پڑھا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آج حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پر چڑھ کر آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے خون کے دھاگوں سے بنا ہوا جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا بنا ہوا پہنا ہے۔ آج اس کی بارات نیزوں پر چڑھ کر جا رہی ہے، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، آپ کی اولاد کی لاشوں کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا، آپ کی اولاد کی لاشوں کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا۔ تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی اڑائی اور مٹی کا کفن پہنا دیا۔